کل ایک بندہ مجھے نظر آیا، میں نے اپنے گارڈ سے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی، اس وقت سے میں اس بندے کو جانتا ہوں. ہمارے پرانے محلے میں یہ رہا کرتے تھے. میں ان کو پورا واقعہ سنایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا خراما چشمہ لگا ہوا تھا بیچارہ، ایسے ڈھیلا ڈھیلا سا چلتا ہوا منہ لٹکا کے نا ایسے جا رہا ہے. میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا ہوں جب میری عمر 7 سال تھی، یہ ہمارے قریب میں کہیں رہا کرتے تھے. یہ اب میں پوری نہیں بتاؤں گا، وہ میرے منہ سے نکلتے رہ گئے. یہ فلاں ان کا شعبہ تھا. اس بیچارے نے اتنی محنت کی، پورے محلے میں یہ مشہور تھا ایماندار بندہ ہے. مسجد کا کام اکثر فری میں کر دیا کرتا تھا، اور اس نے اسٹرگل کرتے 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 اس کی پھر شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، اس نے بچوں کو پڑھایا. اتنی کم آمدن میں ٹھیک ٹھاک پڑھایا بچوں کو، بیوی کو پڑھایا، بچوں کو بیوی پہ خرچ کیا، بچوں کو پڑھایا، ماسٹر کروایا بچوں کو. ماسٹر تک تو مجھے یاد ہے. ماسٹرز کروانے کے بعد کیا ہوا، بچیوں کی شادی وادی بھی ایک آدھ کی میرا خیال ہے کر دی اس نے. پھر اللہ کی قدرت کے بے روزگار ہو گیا. پھر کیا ہو گیا بھائی، جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ رپورٹیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بے روزگار ہو گیا. زندگی محنت میں گزار دی. اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں. جاب چھوٹ گئی، اور جو اپنا کام تھا وہ بھی نہیں مل رہا اس کو. پتہ ہے کیا ہوا، وہی جو سب کے ساتھ عام طور پر آج کل ہوتا ہے. بیگم نے عدالت میں جا کے کیس کیا، مجھے اس بندے سے خلا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیگم نے کہاں کیس کر دیا؟ عدالت، اسلامی مملکت کی ایک عدالت میں. جج نے تھوڑی سی غیرت تھی، یہ واقعہ بھی میرا خیال 13-14 سال ہو گئے، اس وقت 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. تھوڑی سی جج میں غیرت تھی. جج نے اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ساری زندگی کھلایا پلایا ہے، بچوں کو بھی پڑھا لکھا دیا، اب اگر قدرت کی طرف سے ایسا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرو، سوکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو. یہ بھی تو گزارا کر ہی رہا ہے نا، کیونکہ اس نے سارے ثبوت پیش کیے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. عورت نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جج نے اس کو سمجھایا، بیگم کو، اس کی خاتون کو، دیکھو یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا نہیں، مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا. بیگم صاحبہ ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ، اور بچے بھی جو 18 سال سے کم عمر بچے تھے وہ بھی سارے کس کو مل گئے؟ بیگم کو مل گئے. اس کے بعد جو اس کی حالت تھی وہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے. اب تک میرا خیال 15 سال ہو گئے اکیلا ہی گھوم رہا ہے، کوئی اولاد ساتھ میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہوتی ہیں، ہونی چاہیے. عورتوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے، ان کے حقوق کی آواز اٹھنی چاہیے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر کبھی کوئی دنیا میں ظلم بولو کر ہی نہیں سکتا. وہ گدھے ہیں، ان کی نہ کوئی تنظیم ہے. ہماری عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ شادی کریں، بچہ پیدا کریں، اگر آپ کی بیوی کو آپ پسند نہیں آئے کورٹ میں خلا لے گی، بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا. اور 18 سال تک آپ گدھے بن کے اس بچے کا خرچہ اٹھاؤ. لیکن کس اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے، بچہ نانی دادی سے کب ملے گا، عید بقرعید پہ آپ کے پاس، نہ یہ ساری فیصلہ آپ کی بیوی کرے گی. اس کی مرضی پر ہے، اگر وہ دینا چاہے ٹھیک ہے، نہیں تو گدھے بن کے آپ پیسے جمع کراتے رہو. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ گدھا پن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا، میں جیل میں جاؤں گا. لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے، میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھا پن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے. تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا کلعدم ہے، خوب سمجھ لو. چیخ رہا ہوں میں بار بار، یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں. یہ خالصتاً زنا ہے، بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے. وہ قرآن، ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور، میں نام نہیں لیتا اب اس کا، اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے. یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ یہ چاروں فقہ میں ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے. شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا. جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے. ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق بولو نا، نہیں ہے. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. عورت پڑوسیوں سے منہ کالا کر رہی ہوگی، پکڑی جائے گی، عدالت سے کہے گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ. عدالت سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت کو سپورٹ کرے گی، کہہ رہی جس سے منہ کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے. کوئی سزا نہیں ہے اس پہ. آپ 100 گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے، عدالت ایک ڈانٹ جسے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی. مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا. مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے، کیوں چپ بیٹھی ہوئی، آواز کیوں نہیں اٹھا رہی. مجھے مذہبی اسکالرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے، اگلی نسلوں میں تو برباد، ختم. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں، کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں. اگر میاں بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں، تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا. صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی رجسٹریشن
ڈکٹیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے. ایسا کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے نا, کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں جس کی بیوی نے اس کو گھسیٹ لیا ایک دفعہ عدالت میں. میں مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے, لیکن کورٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا. مرد پہ جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہے, جو مرضی کرتی رہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا حل نہیں, ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں. وفاقی شرعی عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنا کا ایک اڈا کھول دیا یار, کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جہاں مرد ظالم ہو, گواہوں سے ثابت ہو جائے, وہاں ایک الگ ہے, اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ مرد ظالم ہے یا نہیں ہے. قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے, بس. چلو نہ رہنا چاہے, دفعہ لعنت ہے جو نہیں رہنا چاہتی. بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے؟ بچے تو دونوں کے ہیں نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں بچے ماں کا حق ہے, تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا. باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا. یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا, امریکہ دونوں کما رہے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا. یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں, انگریزوں سے بھی. کہتے ہیں نا کتا جو ہے نا, کتا وہ کیا مشہور مثال ہے, وہ کہتے ہیں شاہ کا کتا جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے. گورا بھی یہاں تک عورت کے حقوق میں نہیں گیا, وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے. یورپ امریکہ میں دیے جاتے ہیں, خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں عدالتیں. یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کانسیپٹ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے. لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ, یقیناً یہی کہتا ہے اسلام, سارا خرچہ باپ, لیکن اطاعت کس کی ہوگی؟ باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ. یہ والا قانون کہاں سے لے لیا؟ گورے سے. یہ تم تو دھوبی کے کتے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو. اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا, تو پھر باپ کی مرضی کے اسکول میں پڑھے گا وہ بچہ. تربیت کس کی مرضی کی ہوگی؟ پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. عدالت کہتی ہے نہیں, تم گدھے ہو اور ہم تم سے بڑے گدھے ہیں. جو ہمارے حکمران, عدالت کا بھی کیا قصور ہے؟ تو بیٹھے ہوئے, تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نا یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خرچہ سارا باپ دے گا, چلے گی کس کی؟ ماں کی چلے گی. تو باپ خودکشی نہیں کرے گا. تو کورٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں. یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ چھپا بتانے کی. کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بیوی کو گولی مار کے ہلاک کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا. ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا, مرد نے کہا چل تو نے خلا لے لیا, دفع ہو یہاں سے. بچے بھی لے گئی, پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے. اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے؟ باپ. وہ امریکہ سے آ گیا, ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ. کورٹ نے کہا تمہیں دینا پڑے گا لازمی, ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں. بالآخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے؟ جج کے سامنے اپنی بیوی کو گولی مار کے قتل کیا ہے. میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارا نظام, جو عدالتیں ہیں. کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو, اتنی اسٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے. ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, کیونکہ کورٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی. خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا. اب ماں کیا کر رہی ہے؟ بچے کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے. باپ کہہ رہی ہے بچہ مجھے ہیروئنچی بھی کہتا ہے, مجھے نشئی بھی کہتا ہے, اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں. ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا. ایک کو کیا کیا, اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا کے نا سرٹیفکیٹ بنوا لیا, لہذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے اور یوں ہے فرانا. اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا, ثابت ہو گیا نا, گولی مار دی اس کو. اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی, میرے پر کوئی کیس. دیکھو نہ اس عورت کا قصور ہے نہ اس مرد کا قصور ہے, قصور قانون کا ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے, اور ان مذہبی اسکالرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے. جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے آپ کا ظلم کر رہا ہو نا, قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو, تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی ہوتی ہے. کوئی سنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی, سارے حقوق کس کو. اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائے گی نا کسی دن, تو اس کو ہوش آئے گا. جب یہ جائے گی نا کورٹ سے کھلا لے گی اور سارے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح شام ورغلائے گی, تیرا باپ نشئی تھا, تیرا باپ زانی تھا, تیرا باپ فحش فلمیں دیکھتا تھا, تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا, اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کورٹ کے ذریعے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے. تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا. یا اسمبلیوں میں اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میجورٹی کا تو باپ بیوی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی. وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں. ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا ہے, کیا ہے فادر, اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا. ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کورٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں. ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں, عزت دار باپوں کے ساتھ ہیں, جن کو اولادوں سے محبت ہے, جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو. کوئی سنوائی نہیں ہے بھائی. اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم تو قانون تبدیل نہیں کر سکتے, آواز اٹھا رہے ہیں ہم.
تو ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے دیکھ کے شادی کیا کرو. اگر تم نے لبرل انٹی سے شادی کی نا, وہ تمہارا سر گنجا کر کے مارے گی, یہ بتا دوں میں. ایسے عذاب میں ڈالے گی نا تمہاری نسلیں, اور میرا بیان پھر تم بعد میں سن سن کے رو گے کہ ہم نے کیا ہے. گھریلو لڑکیوں سے شادی کرو جو کس کو فالو کرتی ہیں, اسلام کو. وہ کہتی ہے طلاق وہ ہے جس کو اسلام طلاق مانتا ہے, میں اس کو طلاق مانوں گی. اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لے گی, اور ان حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گی جو اسلام نے اس کو نہیں دی, ان حقوق کا کرے گی جو اسلام نے دیے, اور وہ اس کا رائٹ ہے. امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے وغیرہ وغیرہ, جو جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس دے دی؟ کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے کروڑوں میں, کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال. بولو. کہہ رہی پھر میں نہیں لوں گی. میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے, اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میں کب سے مسائل, میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا, 19, اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو, میں یہ حق نہیں لوں. اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے, ایسی عورت کو طلاق دی ہے یار. کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی. بدنصیب آدمی, تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو, پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. انگریزہ کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, ویسے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں, میں تو ڈیورس بھی جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے, آدھی پراپرٹی نہیں ملے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے, تعدد زوجات, جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے. ہمارے ہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے, اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق. رواج ہی نہیں ہے. صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے دو. تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے, اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو, ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. ہاں فسخ نکاح ایک الگ چیز ہے, وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں, نکاح فسخ کرنا. ہم خلا کو بعض دفعہ فسخ نکاح پر محمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا, اور ظلم بھی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں, 99% کل عدم ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اب, چونکہ عدالت سپورٹ کس کو کر رہی ہے. اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے, اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری, اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے گورے نے کہا گرل فرینڈ بناؤ یار. کیا گورے نے اس کا حل, کیونکہ گورا قانون چینج کر سکتا تھا کیا, وہ بولے نا کائنڈلی نہیں کر سکتا تھا, تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑ, عذاب ہے یار. یہ بالکل صحیح کیا گورے نے. اس نے بولا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو, کیونکہ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے, اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاؤ. روز نئی گرل فرینڈ بدلو, نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا. یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آؤ. کیا خیال ہے؟ یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے. گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. تو آپ لوگ چپ نہیں ہوا کرو, مجھے بہت غصہ ہے. تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں, آپس میں سلام دعا ہوتی ہے, اکٹھی تھوڑی دیر پہلے چائے پیتے ہیں, تبادلہ ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو, تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعا ہوتی ہے, اس کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ نکاح وکاح کا تو سیٹ اپ نہیں ہے نا, تو ریلیشن ہوتا ہے تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں, بولو نا, گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے
نتیجے میں, تو ہونے دو, تو لوٹ کے کام آئے گا وہ. تو اگر آپ کا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے, اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا, بچہ بھی جائے گا, 18 سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں, بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا, اور 18 سال کے بعد بھی نہیں پوچھے گا آپ کو, یہ بھی بتا دوں, کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ 36 سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, اتنا خراب کر دیا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے, وہ بھگتے گا قیامت کے دن. وہ یہ جو بچے ماں باپ سے نہیں ملتے نا علیحدگی کے بعد, جب تک نابالغ تھے عقل نہیں تھی, جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. اللہ کہے گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا, کس کا حق ہے, باپ کا بھی حق ہے, اللہ نہیں چھوڑے. اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حکیم والدین کا رکھا ہے, باپ اور ماں کا. ایک بندہ میرے پاس آیا کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے 28 سال کے بعد ملا ہے, اب آ کے 28 سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو. میں نے کہا آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا, تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو. کہہ رہا مل بھی کب رہا ہے جب وراثت کی امیدیں وابستہ ہو گئی, ماں نہیں بھیجا ہوگا. میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو, کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے. دفعہ ہو یہاں سے نکل, جب تک گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا, اپنا استغنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو. باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو, باپ بن کے رہو. اولاد کے سامنے جھکو مت, یہ غیرت کے خلاف ہے. اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے, آپ بڑھا کر 10 گنا زیادہ محبت دو. اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو, بولو ہم باپ ہیں ہم اولاد نہیں ہیں. اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے, ہمارا باپ. ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو ابا کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو, تاکہ پتا چلے کہ یہ ہمارا ابا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابا رکشے میں گھوم رہا ہو, بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو, تو لوگ بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا, ایسا ابا کہاں سے لبا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, عجیب سی. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا, تو وہ ان کا واقعہ سنا رہا تھا. وہ ہو گئے بیچارے بے روزگار. وہ کیا ہو گئے, بے روزگار. وہ جو میں بات کر رہا تھا نا, جو گارڈ کو میں نے دکھایا, یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا ہوں, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ, تو یہ غربت کی یہ سزا ملی بیچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا, اب حالات خراب. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. 10 سال سے شوہر کو فالج ہے, 15 سال سے شوہر کو فالج ہے, اس کی خدمت کر رہی ہیں. 18 20 سال شوہر کو برداشت کیا بیماریوں میں, شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی کو طلاق کا. ایسے بھی حالات میرے سامنے, شوہر نے کہا میں بیمار ہوں, مجھے یہ بیماریاں ہیں, اب ہو گیا اللہ کی طرف سے, تم جوان ہو, طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو. عورت نے کہا نا 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 نا. عورت نے کیا کہا, نا نا ہم خاندانی لوگ ہیں, جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے, وفا کریں گے. ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ. تو اب میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو. آپ کے پاس اب 2 آپشن ہیں, یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن, انگریز نے جو اختیار کیا, انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے, عورت کو. کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں, نہ یہ میری اطاعت کرے گی, اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں, لہذا گرل فرینڈ رکھو, بوائے فرینڈ رکھو. بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے, اللہ معاف فرمائے, یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے. خیر تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب, لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دی. اس کے یہ عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی, اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے, نیچرل گھر باری ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا, ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا. تو اسلام دین فطرت ہے نا, قرآن بار بار کیا کہتا ہے, اسلام کیا ہے, نیچر ہے انسان کی. تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال. جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے, نہ بار بار میں بتاتا ہوں نا, گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں, آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کے چچا ہیں, یہ اس کے ساس ہیں, یہ اس کی نند ہیں. کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی آج, نہیں ہوتا نا, نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدھے گھوڑے کتے بلی والا, جو گرل فرینڈ والا. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا, وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے, بولے کام کتوں والا کیا ہے, کام کیا کیا ہے, کتے والا. انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں, اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے. آپ کے کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو, تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی, اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے, اسٹائل کیسے ہیں, اور پیسہ ویسا, گاڑیاں واڑیاں اچھی, بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھائی ہم کرتے ہی نہیں, ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی, ہم کتے بلے والے کام
منہ سے تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے. اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دی, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گے. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ ٹھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی, کیونکہ کورٹ کس کا ساتھ دے گی, اس کا ساتھ. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں جو میرے پاس کیسز آتے ہیں, نہیں دل چاہتا کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیا ہو رہا ہے, اچھے اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے. تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. پھر جب وہ آنکھوں, پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے. اگر حکم دیا جاتا شوہر کے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے, شوہر کے. ساس ماں کی جگہ ہے. ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے آفیسر آئے کچھ دن پہلے ملنے کے لیے, بہت بڑے آفیسر ہیں. میں نے ان کی بچی کا نکاح پڑھایا, اور کیوں پڑھایا مجھے پتا ہے, بندہ بڑا خاندانی ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی, بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی, ان کی بیٹی بھی ایجوکیٹڈ, خود بھی بہت بڑے آفیسر ہیں. کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہیں بتاؤں گا, ظاہر ہے پھر کسی کا راز فاش کرنا صحیح نہیں ہے, اور بہت پاورفل آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا یہ بتایا کہ تم نے ساس کی خدمت اپنی ماں سے زیادہ کرنی ہے. ایک پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھا لکھا باپ بولو سمجھا. انہوں نے کہا میں چونکہ کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں نا, گھروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں. آج کل جو گھر انہوں نے بتایا ان کی رپورٹ ہے کہ زیادہ جو ٹوٹ رہے ہیں وہ لڑکیوں کی مائیں توڑ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. جہاں سسرال کی 2 شکایتیں کی, بجائے اس کو حل کرنے کے یا تھوڑا سا بچی کو صبر کی تلقین کرنے کے, ماں اور زیادہ اس کو بھر کے بھیجتی ہے کہ اب اس طرح کر رہا ہے. اب اگر ساس یہ بات کرے نا تو یہ لکھ کے چلی جا, یہ والی گالی, یہ والا پورا سینٹینس پورا دہرا دینا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے. اب اگر تیرا میاں کچھ اونچ نیچ کرے نا, عید پہ تھوڑا سستی شاپنگ کرا دے, تو یہ ہے, یہ برگر کی قیمت چل رہی ہے, یہ کلفٹن میں جو ایک جوڑا اس کی یہ قیمت چل رہی ہے, اتنے پیسے تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے بچی کو رخصت کیا تو میں نے بتایا اس کے ساس سسر کو بٹھایا, کیا صحیح ہے تمہارے ماں باپ, باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے, ماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے عقل مند ماں باپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے. بیٹا ہم بلا رہے ہیں اور ساس منع کر رہی ہے تو مت آنا, کیونکہ رہنا تم نے کس کے ساتھ ہے, مائیں لڑتی, ہم اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں, ساس کون ہوتی ہے روکنے والی. چھوڑو یار اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑو, ابھی فائدہ بچی کا کس میں ہے, زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے, اس نے وہاں گزارنی ہے نا, وہاں گزارنی ہے زندگی. تو ان کو ایڈجسٹ ہونے دو وہاں پہ, اس کو کل عیاشی کرے گی وہ وہاں پہ. ابھی بچی یہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو اسی نے سنبھال لیا سب کچھ. ساس تو مر جائے گی بیچاری تھوڑے دنوں میں, وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے. تو وہ گورنمنٹ کے آفیسر تھے, اتنا ایجوکیٹڈ آدمی, اور اس کی بچی بھی بڑی پڑھی لکھی. میں نے کہا یار خاندانی, اٹ از کالڈ خاندانی. اور خود بھی بیوہ سے شادی کی ہوئی اس گورنمنٹ کے آفیسر نے. اس لیے جو لوگ حکومت کو ہر وقت برا بھلا کہتے ہیں نا, حکومتی لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, بھائی سارے برے نہیں ہوتے. سوتیلے بچے پالے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے بھائی. تو خیر, تو بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں سے کو پالا بھی ہے, بڑا بھی کیا ہے. تو ہر جگہ بڑے بڑے خاندانی لوگ ہیں. خیر, تو اب میرے بھائی آپ کے پاس تو آپشن نہیں ہے, قانون کو آپ درست کرو. تو خاندانی جگہوں پہ کیا کیا کرو, شادی. جس کے بارے میں ایک ہمارے دوست نے دوسری شادی کی, میں نے کہا بھائی تیری پہلی بیوی کورٹ میں نہ چلی جائے. کہہ رہا ہماری بیوی کورٹ جانتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے, ہماری بیوی گھریلو عورت ہے, گھر میں رہتی ہے, ساس سسر کی خدمت کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو غصہ آیا ہے, لڑائی کی ہے اس نے, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جائے گی, وہ گزارا کرے گی ہمارے سے. میں نے کہا واہ سبحان اللہ. اور آپ نے شادی ہی جج سے کر لی, سپریم کورٹ کی جج صاحبہ سے آپ نے کر لی, ہو سکتا ہے کامیاب ہو. لیکن اگر ذرا سی اونچ نیچ ہوئی نا, ایک زمانے میں متحدہ کا بڑا زور تھا نا, متحدہ کا بڑا زور تھا, جس کو دھمکی دینی ہوتی 90. تو ان دنوں کی بات ہے, میرے پاس ایک کیس آیا لڑکا لڑکی دونوں کا. اب میں نے دونوں کی بات سنی تو مجھے لگا کہ لڑکی بہت ظالم ہے, وہ لڑکے کا جینا حرام کیا ہوا اس نے. اچھا لڑکا ذرا سا کچھ کرے تو زہر کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے, میں یہ پی رہی ہوں, پھر وہ جا کے رکھ دے. تو بہت ہی, تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہا بھی آپ لوگ سیپریشن کر لیں, یہ بہت خطرناک معاملات چلے گئے ہیں, کوئی بھی خودکشی کر لے گا. کیا کر لیں, لڑکی نہیں چاہتی تھی علیحدگی, اس کو خرچہ پانی دبا کے مل رہا تھا یہاں سے, وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو انگلیوں پہ نچاتی بھی رہوں لیکن طلاق بھی نہ ہو. تو میں نے پھر مرد سے کہا یہ تو نہیں چاہ رہی لیکن آپ چھوڑ دو اس کو, کیونکہ میں نے کہا یہ آپ کو مار دے گی کسی دن. جو حالات چل رہے ہیں نا, ایک دن آپ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی, پتہ ہی نہیں چلے گا مارا کس نے, جو حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا.
میں نے کہا پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کہہ رہے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو پہلے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی مجھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے متحدہ کی ہے. لڑکی کس کی؟ اس کے بھائی کہاں ہیں؟ متحدہ میں. انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں, بیٹا طلاق کا سوچا بھی نا تو پھر دیکھ لے ہوگا کیا تیرے سے. تو میں نے کہا پھر لائف کو کیا کرو, انجوائے. یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کہاں کر رہا ہوں. شادی ایسی جگہ کرو جس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. اب تو آپ نے, میں نے کہا کام ایسی جگہ کیا ہے کہ اگر میں نے ڈیورس کا مشورہ دیا تو کل اخبار میں میرا نہ کہیں نام آ رہا ہو. میں نے کہا نکل بھائی پتلی گلی سے نکل, بتانا بھی نہیں کسی کو کہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے. اخبار میں کراچی میں نام آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اچھا بلا ہستا والا بندہ اگلے اخبار میں آیا ہوا تو شوق تھا نا بہت اونچا ہاتھ مارنے کا. ایک صاحب نے کہا میرا بریگیڈیئر کی بیٹی سے کا رشتہ آیا ہوا ہے. میں نے کہا تیری اوقات بریگیڈیئر والی ہے. ایسے ہوتے ہیں کیس, مجھے پورا تو واقعہ یاد نہیں ہے, یا تو تو بھی کوئی بریگیڈیئر لیول کا آدمی ہو. میں نے کہا کمبخت تو بریگیڈیئر کی بیٹی سے شادی کرے گا, بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, موجہ ہی موجہ, نہیں ہوئی تیری کیا اوقات ہے یار. بریگیڈیئر صاحب ایک دن کیا کر دیں گے تجھے, غائب مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا یاد ہے تو بھی کوئی بریگیڈیئروں سے تیرے تعلقات ہو نا, تو بھی اسی, تیرا ابا بریگیڈیئر تھا یا کرنل تھا, چل بریگیڈیئر نہیں تھا تو کرنل تو ہو نا. تو اس لیے بھائی جب کورٹ نے ساتھ دینا نہیں ہے, کورٹ سارا فیور کرے گی کس کو, عورت کو, تو بھائی پھر ایسا کام کرتے کیوں ہو جو بعد میں افورڈ. اس لیے دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو, گھریلو لڑکیوں سے نکاح کرو جن کی دوستیاں نہیں ہیں, پردے دار ہیں, حیادار ہیں, نمازی ہیں, اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ اللہ رسول کو دیکھے گی. اور خواتین سے بھی میں کہتا ہوں کہ مردوں میں ٹھیک ہے عدالت عورت کا ساتھ دیتی ہے, لیکن اگر کوئی لبرل آدمی ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. عین ممکن ہے شادی ایک ہو اس کی اور لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے چکر چل رہے ہوں. یہ چیز عورت کو پاگل کر دیتی ہے. سوکن سے بھی عورت برداشت نہیں, عورت سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی, لیکن 6-7 مہینے سال کے بعد برداشت ہو جائے گی. گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جب عورت کو پتا چل جائے نا میرا میاں ہے ہی ٹھرکی, پھر عورت کے لیے روز آنا ایسے جیسے آگ کے انگارے پہ, آج پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے, کل پتہ نہیں کس سے تعلق. سوکن کا تو ایک حد تک ہوتا ہے نا, اس کے بعد چلو بھائی اب کمپرومائز کر لیتی ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے مرد زیادہ شادیاں کرتے آئے ہیں, عورتیں برداشت کر لیتی ہیں, نارمل ہو جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. لیکن یہ جو گرل فرینڈ ہے نا اس میں نارمل نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی تو کوئی انتہا, کوئی خوبصورت لڑکی آئے گی, عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی اس کو دیکھ رہا ہے, یہ جا رہا ہوگا ہر وقت یہ خطرہ, آج رات 2 بجے دیر سے کیوں گھر آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو یہ زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے پاس تو یہی آپشن ہے کہ نکاح کرو, دیندار گھریلو جگہوں پہ جاؤ. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کس کے پاس جائیں, گھریلو دیندار آدمی دیکھیں. اچھا بعض خواتین دیکھ رہی ہینڈسم ہونا چاہیے, دین نہیں دیکھ رہی. وہ ہینڈسم اگر تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا, 20 لڑکیوں کو اور کو اچھا لگ رہا ہوگا, اور سب لائن مار رہی ہوں گی. آج کل لڑکیوں میں بہت کم لڑکیاں جو صرف میرا بیان سن رہی ہیں وہ نیک ہیں, ان کے علاوہ جو لڑکیوں کا جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, وہ یہ چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ہینڈسم ہے نا تو لائن مارنے میں ذرا بھی ٹائم, بولو یقین نہ آئے, آپ ایک اپنی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دو, اگر آپ ہینڈسم ہو نا تو آپ نیچے کمنٹس میں اتنی لڑکیوں نے لائن ماری ہوئی ہوگی اپنا نمبر دے دو, اپنا نمبر دے دو. تو کوئی خاتون جب ایسے مرد سے نکاح کرے گی تو بھائی صرف آپ ہی کو اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے علاوہ بھی 20 کو اچھا لگ رہا. اگر یہ دیندار ہوگا تو آپ پہ گزارا کرے گا, دیندار نہیں ہوگا تو شادی آپ سے کرے گا. اور گپ شپ, کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا, ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے, جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا, یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے, ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے, فون پہ رابطہ کر رہی ہے, گپ شپ تو ادھر لگائے گا. پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا, تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی, اور قرآن کی آیت یاد رکھو, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں, اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ, یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو. بس ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے, یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چاکلیٹ ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ پراٹھا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ سموسہ ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چرس ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ ہیروئن ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ زہر ہے, یہ کھانے کی چیز
نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا, جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے, تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو, وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا, تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے, اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر تو دیکھے گا جو چمکتی بھی چیز ہے اس کی طرف جاؤ, وہ پیکنگ کو دیکھے گا. یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے. خدا اس کو بتائے گا, اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے, دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں. دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی. دوسری اس کے اندر خرابی ہے آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا, کسی کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے, کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے, رہائشی ہوتے ہیں نا ہوٹل, بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. مالداروں کے شوق بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوٹل ہو, بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں, چاروں طرف چیتے لومڑی شیر گھوم رہے ہو. ہوتا ہے بہت ساری دنیا میں, سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے, سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کمپنی نے آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک بھیج دیا اور آپ کو کہا کہ آپ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, آپ یہ جو ہم نے 200-250 یا 4000 یا 1000 افراد بھیجے ہیں, ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوٹل کی تعمیر کرنی ہے. ایک ہوٹل بنے گا, ایک خوبصورت عمارت بنے گی, پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا. تو آپ کو پروجیکٹ دیا, آپ کے پیسے بھی متعین کر دیے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو 1-1 کروڑ روپے بولو نا پکڑا دیے. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو پتا تھا یہ انسان ہے, یہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے, تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے, بھائی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا, ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا, سوئمنگ پول بھی ہوگا, تھک جاتا ہے انسان, جاگنگ کا انتظام بھی ہوگا, ایک جم بھی بنا ہوا ہوگا, کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے 4-5 سال کا, تو یہ ساری لوازمات اور جو ہے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی, اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا, اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے. بھائی آپ کو سموسے بہت پسند تھے, آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں. مینیجر آتا ہے, یار تو انجینئر ہے, تیرا کام ہے نقشہ بنانا, تو نقشہ تو بنانا, ایک لکیر ہی اب تک تو نے کھینچی. آپ کہہ رہے ہم بھیجے نہیں گئے, ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے میں. کروڑوں سال میں ایک میں وجود میں آیا ہوں, تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا, سموسے کھاؤں گا. پھر جناب گول گپے والا گزرا, پھر گول گپے پہ دل آ گیا آپ کا. پھر آپ نے سوچا یار پراپرٹی خریدنی چاہیے, یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے, ہوٹل بھی بن رہا ہے اڑوس پڑوس میں, تو پراپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ نے کیا کیا, اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے, تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ, بولو نا پراپرٹی خرید. یہ سارے کام آپ کر رہے ہو. آپ کی 1 دفعہ شکایت گئی, 2 دفعہ شکایت گئی, بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, ویزا لگوایا تھا, یہ کمپنی نے لگایا تھا, تمہیں اپنے ویزے پہ تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے. کمپنی کی طرف سے 1 لیٹر آیا, 2 لیٹر آیا, 3 لیٹر آیا. کمپنی نے کہا بندہ یار بڑا قابل ہے, ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے, اس لیے کمپنی نے پھر بندے بھیجنا شروع کر دیے. وسیم بھائی کو بھیجا, جا کے اس کمبخت کو سمجھاؤ, سموسے تو کھا, تیرے کو ہم منع نہیں کر رہے, تو جس کام کے لیے آیا اصل فوکس اس کو کر, بعد میں اتنا پیسہ ملے گا اپنی سموسے کی دکان کھول لینا تو بیٹھ کے. اور پراپرٹی کیا, تو ایک ابھی ٹیکسی چلا کے ایک پراپرٹی, اتنا پیسہ ہم تجھے دیں گے, بحریہ ٹاؤن آدھا تیرے نام کر دیں گے ہم. تو کام کو تو فوکس کرنا. کمپنی نے ایک بندہ بھیجا, دوسرا بندہ بھیجا, اب بندے آ کے اس کو سمجھا رہے ہیں, ان بندوں کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے, کمپنی اپنا خرچہ کر کے بھیج رہی ہے, جہاز کا ٹکٹ, ریٹرن ٹکٹ دے کے, کہ یار اس بندے کو جا کے سمجھاؤ, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہمارا پیسہ اس پہ لگا اتنا, یہ اپنا کام کر کے نہیں آیا نا, اس کو جیل میں ڈالیں گے ہم. اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا, معاہدہ ہوا ہے اس سے ہمارا, اور ہم نے اس معاہدے کی بیس پہ اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو ہائر کیا ہم نے. اب ایک بندہ آیا سمجھانے کے لیے, آپ کہہ رہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے کمپنی نے بھیجا ہے,
وہ کہے گا تو اس کو چھوڑ, میں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. اپنے بات کو چھوڑ, تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کارڈ دکھا رہا ہے, وہ جہاز کا ٹکٹ دکھا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں تجھے مانتا ہی نہیں, جا میں مانتا ہی نہیں. یہ مولویوں کی باتیں ہیں. یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اصل میں دنیا کے مزے, یہ ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے, اصل مسئلہ یہ ہے. یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے, یہ اصل میں لائف کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے. پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا, اس کو بھیجا, یار جا کے اچھا بھلا آدمی ہے, سمجھا یار, پتہ نہیں اس کا دماغ کھسک گیا ہے, کیا ہو گیا اس کو. اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ یہ مانے, یہ الٹا اس کو کہہ رہا ہے تیرا دماغ کھسک گیا ہے, تو پاگل ہو گیا, مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا, تو مجھے پلاٹ نہیں خریدنے دے رہا, تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارا کام تھا بتانا. اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے, اور یہ ویزے جو ملا ہے نا, یہ کمپنی جب تیری کمپلین ایمبیسی میں کرے گی, تیرا ویزا ختم, اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تیری ساری پراپرٹی, تیرے سارے پلاٹ, تیرے سارے پکوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے درے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے, اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا, تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا, تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم, کیونکہ تو آیا نہیں ہے, تجھے بھیجا گیا ہے, تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا, اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی, بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے, اس کو اب سمجھا رہے, دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا, تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا, ہم تجھے منع نہیں کر رہے, لیکن فوکس کس کو کر, تو اس پروجیکٹ کو فوکس کر, تجھے بہت پیسہ ملے گا, عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتے ہیں, ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, اتنا پیسہ, اتنے سموسے, میں بھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا؟ ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا, اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا, فوراً کمنٹس آنا شروع ہو. بھائی کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار, میں پراپرٹی خرید رہا ہوں, کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے, سموسا کھا کے دیکھ, مزہ نہ آئے, پیسے واپس. 2 ٹکے کی ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے, تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا؟ بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا, تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا, وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے, اس ملک کا باشندہ, اور وہاں تیرا ٹھکانا. پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بیریا ٹاؤن, یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا, اپنے ویزے پہ آیا ہوتا, پھر بناتا یار پراپرٹی, بناتا, سلپ ہو جاتا, بھاگ جاتا, جو مرضی کرتا, آخرت میں دیکھا جاتا, یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا, نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت, تو کس خوش فہمی میں ہے, تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے, تجھے بھیجا گیا, پیدا کیا گیا, تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا, آسمان سے بارشیں برسائی گئی, زمین سے نباتات اگائے گئے, پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا, ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو, ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے, کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی, تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں, اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا, تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا, منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا, تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا, جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی, ننیال نے بھی خوشی منائی, پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت دی, اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا, لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں, آپ کو کمپنی نے بھیجا, وہاں عزت ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے, گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے. آپ ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا, آسمان سے بارشیں, الم نجعل لہ عینین, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے, ولسانا وشفتین, زبان دی, ہونٹ دیے, کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی, 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی, سورج تیری خدمت کرے گا, مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا, چاند تیری خدمت کرے گا, ستارے تیری خدمت کریں گے, جنگل کے جانور تیری خدمت کریں گے. تو جب گوشت کھانا چاہے گا لاکھوں کروڑوں بکروں کو ذبح کر دے گا, ان سے زندگی کا حق چھینے گا. تو جب چاہے گا سمندر سے لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مچھلیاں سے زندگی کا حق چھینے گا. آپ فشری میں جا کے دیکھو, کراچی کے ساحل پر روزانہ سمندر انسان کو ایسے رز نکال کے پھینک رہا ہے, لے جا بھائی, لے جا بھائی, مچھلیاں نکل رہی ہیں. انسان
दबा के लांचों से मछलियां निकाल रहा है। मछली जिंदा चीज है, उससे जिंदगी का हक इंसान छीनता है अपने जबान के चटखारों के लिए। खुदा ने कहा छीन लो इससे हक। क्यों? मैंने किसके लिए पैदा किया? तुम्हारे लिए पैदा किया। आप उससे निकालते हो, तिजारत भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, सारी फैसिलिटीज हासिल करते हो। अरबों खरबों मुर्गियां रोजाना उनकी गर्दनें कटती हैं, उनसे जिंदगी का हक छीना जाता है ताकि उनका गोश्त इंसान की खुराक का हिस्सा बने। लाखों करोड़ों बछड़े ज़बा होते हैं डेली बेसिस पर, जिसका गोश्त इंसान की खुराक का हिस्सा बनता है। पूरी कायनात इंसान की खिदमत में लगा दी अल्लाह ने। फिर अल्लाह कहते हैं मैंने तेरे लिए एक और काम किया, तुझे या तो मर्द बनाया या औरत बनाया, ताकि मर्द हो तो औरत की तरफ रग़बत, औरत हो तो मर्द की तरफ रग़बत, ताकि दोनों का मिलाप से दोनों को ज़हनी सुकून मिले और फिर तुझे औलाद मिले, तेरा खानदान आबाद हो। ये नेमत भी मैंने तेरे ऊपर की। आपने क्या किया? गैर मुस्लिम ने क्या किया? उसने बोला यार सारी कायनात मेरी खिदमत कर रही है, आसमान से बारिशें बरस रही हैं, फिर फालिकुल हब्बी वन नवा। अल्लाह कहते हैं ये जमीन तुझे ऐसे रोजी देगी, तू एक आम की गुठली जमीन में डालेगा ना, मैंने तेरी खिदमत के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, उस गुठली से एक पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होगा, फिर तनावर दरख्त बनेगा, फिर उस दरख्त के फूल आएंगे, उन फूलों पे सैकड़ों उसी तरह के आम पैदा हो जाएंगे और हर आम के अंदर ऐसी गुठली होगी। एक गुठली देके तुझे जमीन पे भेज रहा हूं, ये उगाता जा और खाता जा। लेकिन करना किस चीज को? ये सारी नेमतें तेरे लिए मुसख्खर हैं, तू किसी और काम के लिए बना है। इन्हीं में पढ़ के खुदा को भूल मत जाना, तू किसी और काम के लिए बना है। वो काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तूने मुझे राजी करके आना है, ये प्रोजेक्ट मैंने तुझे दिया है, मेरी इबादत करनी है, मुझे खुश करना है। तेरा असल काम ये, इस दुनिया से तूने दिल नहीं लगाना, इन्हीं आम और इन्हीं समोसों पकौड़ों में उलझना नहीं है तूने कि बहरिया टाउन में मेरा प्लॉट और एहसानाबाद में मेरा प्लॉट और फलाने जगह मेरा प्लॉट और मेरी गाड़ी। ये तो बेवकूफ और परले दर्जे के अहमक लोगों का काम है कि जो चीज आपके लिए मुसख्खर की गई थी, जो लौंडी थी आपकी, जो गुलाम थी, आप उसी को दिल बैठे, वो तो आपकी खिदमत के लिए। उसको गुलाम बना के रखो, उसको अपना बाप बनाने की कोशिश मत करो। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? तो बताओ, कंपनी ने जब भेजा तो उसने कहा भाई तुझे हमने भेजा है, तू खुद थोड़ी आया है। अब कोई अक्लमंद जाके उसको समझा रहा है अबे इस प्लॉट की 2 टके की वैल्यू नहीं है, काम को फोकस कर। वो कह रहे देखो करोड़ों रुपए के प्लॉट को क्या कह रहा है? 2 टके का नहीं। और जवाब में कह रहा तू निकाल ना, 2 टके मिलता है देखता हूं। तो अक्लमंद क्या कहेगा? बेटा जब तुझे वापस बुलाएंगे ना और जब ये चीजें तुझसे छीनी जाएंगी, फिर तुझे पता चलेगा कि ये वाकई 2 टके की बोलो नहीं है, बल्कि टका 2 टके का नहीं है। तुझे ये भी अंदाजो, टके लेकर आया था वो 2 टके के नहीं है। क्या करें यार, पुलिस बुलवाओ भाई, बात समझ में नहीं आ रही। पुलिस का केस है सीधा सीधा, पुलिस ही समझाएगी, मैं आपको बताऊं, या फिर मौत समझाएगी। अब पुलिस को कौन समझाएगा, ये भी एक नया मसला है। पुलिस तो जब ही समझाएगी ना, पुलिस की खुद भी समझ में आएगा। तो खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया में उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा बेवकूफ, उससे बड़ा परले दर्जे का गधा कोई नहीं है जो ये कहता है कि इस दुनिया की वैल्यू मेरी नजर में 2 टके से ज्यादा है। जो चीज छिनने वाली है, जो तुमसे ले ली जाएगी और कफन पहना के बगैर जेब के तुम्हें कब्र के गड़े में डाल दिया जाएगा। अबे छिनने वाली चीजों को कौन दिल देता है मेरे भाई? टाइम पास करो, समझ रहे हो? टाइम पास करने के लिए ठीक है, बहरिया टाउन में 8-10 प्लॉट हो गए, पैसा है, ठीक है, टाइम अच्छा पास हो जाएगा। W11 में सफर होता है, पैसा है तो लैंड क्रूजर में चले जाओ, टाइम कैसा हो जाएगा? दिल विल थोड़ी देना है, क्या करें यार, दिल थोड़ी देना है फजूल किस्म की चीजों का यार। जनाजे नहीं उठते हुए देखे? 35 साल का आदमी मर रहा है, 40 साल का बंदा मर रहा है, 45 साल का मर रहा है, 50 साल का मर रहा है, 55 साल का मर रहा है, 60 साल का, बहुत बच जाएगा, 80 साल में मर जाएगा। कितने दिन रह गए 80 साल में? आप कहोगे भी तो 40-50 साल है। मैं भाई ऐसे ठक 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 करके टाइम गुजरता है। ऐसे कुछ दिनों बाद बोलोगे यार पता नहीं ये हुआ क्या, 80 के कब हुए यार, 80 के कब हुए। और ये भी खुशकिस्मत है जो होंगे 80 के, वरना मेरे भाई 30 साल 35 साल। अभी कैंसर की स्पेशलिस्ट 35 साल की, खुद कैंसर की स्पेशलिस्ट, पता चला कि जी खुद को कैंसर हो गया और आखिरी स्टेज पे। ये तो है, ये गोरों के साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। ये तो ये मेरे भाई वाकई 2 टके की बोलो। गैर मुस्लिम को मत फॉलो करो, वो दुनिया से मोहब्बत करता है, वो समझता है दुनिया ही सब कुछ है। मैं जब देखो, हमें अल्लाह ने पैदा किया अपनी इबादत के लिए, अपनी गुलामी के लिए, मुझे राजी करना है तो अल्लाह को राजी करने के जितने काम है ना सारे करने पड़ेंगे। उन कामों में दुनिया कमाना भी है, दिल लगाने पर पाबंदी है, कमाने पर पाबंदी
نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا, اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی, پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت, ٹھیک ہے نا, شدید گرمی کا روزہ ہے, بڑا لمبا روزہ ہے, سارا دن بھوکے پیاسے, کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے, نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے, برداشت کیا اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے, اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو, اب نہیں کھاؤ کیا, اپنی خواہشات قربان کرو, یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا, اب کھاؤ. کیا کرو, اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے, سموسوں کا مزہ آ رہا ہے, دوسرا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے, اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے, تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت. کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ, اور آخرت کا مزہ کیا, اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا, یہ آخرت میں ملے گا ہمیں, اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا, دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ. اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا, مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو, اولاد سے بھی, اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی, بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی, اللہ نے کہا کرنی ہے, میری طرف سے کیا ہے, تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے, تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے, تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے ان تینوں میں؟ بچوں سے زیادہ کریں, بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے, حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے, کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں. جوانی میں تو نچوڑ لیا ان, اب ریٹائر ہو گئے, اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر میں, ان کی دوائیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں, پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے, پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, تو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے, یار یہ کیا ہے یار, میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں, بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. ابا وہ پرانا زمانہ تھا, ونس اپون اے ٹائم, ابا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے, سموسا اچھا لگ رہا ہے, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لگے کھاؤ. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں, تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں, بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا, تقابل ہوگا, تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں, ان کی ناراض نہیں کرنا, ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. ایک موٹیویشن اسپیکرز ہیں, وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسے کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا, موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی, جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی, بڑی کافر عورت تھی نا, تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی, تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی, ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں. یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے. ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے, چاہے وہ کافر بھی ہو. بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے, کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت. میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں, تو میں کہتا ایکسکیوز می سر, ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی, لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں, ان کی بات نہیں ماننی, لیکن صاحبهما فی الدنیا معروفا, پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی, دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے, یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا. تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں, اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے. وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے, میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے, تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا
اللہ ہے, اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے, کسی کو جہنم میں بھیجے. ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں یاری میرا خیال بات سمجھ میں, آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں بھائی, آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے. تو اللہ میاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں, ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو یا آپ کوشش ہی نہ کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, یہ ترقی کی اسپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی, کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے, کیونکہ اس کا اجر کون دے گا, اللہ. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے. وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی. شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے, 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ, لیکن رمضان آتا ہے اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے. 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں, روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ, کیوں بھائی اللہ کس کا آرڈر ہے. تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے. نہیں یاری بات, وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی, اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہے مارکیٹ میں. وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا, حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں. پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا, کوئی بھی مجھے آگے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے, یہ بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں, جھوٹ نہیں بولا کرو. تو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے, یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں. ورنہ میں KP کے گیا ہوں نا, وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے, وہاں ایجوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, پورے پاکستان میں. KPK کی جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو KPK میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ. کیوں, وہاں دین اور مذہب کیا ہے, زیادہ ہے. دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ان کا ریشو کیا ہے, کم ہے. جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ہدف کو فوکس کرتے ہو. تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا. المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف, حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے, طاقت میں ایجوکیشن کی طاقت بھی ہے, طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے, طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے. لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی, اللہ کے لیے ہوں گی. جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا, ان طاقتوں سے نہیں لگے گا. لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا سوچے گا, بھائی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا, وہ کیا ہو گیا ہے, پورا ہو گیا.